ہوئی اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں، رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ۔ بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں، لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں، نعوذ باللہ۔ بعض گدھوں نے، بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے، میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے۔ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو، حاضر ہونا ہے۔ حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ، سنو اب مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے، حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی، حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلب خریدو، فلاں کو دے آؤ، سب سامان دیا، خریدا، خریدو فروخت کیا، واپس آیا، فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، جسم بیچنے والوں کی کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت ہوئی تھی آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں جو تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم آؤش، اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مسلح سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ، یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا۔ میرے عزیزوں شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی۔ وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، باقی کسی کی ایسی نماز نہیں۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا، جہاں یہ آیت اتری تھی۔ اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے۔ سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار یہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں، تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ اے مومنو تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہو۔ ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
असर है। इंसान ये चाहता है कि उसके मुनाफिकीन जो है बात बनाने लगे। मैं यहाँ पर एक और नुक्ता अर्ज कर यही वो दूं। नुक्ता सहाबा है का जहाँ पर मेरे हाल ये मुस्तफा था कि करीम उन्होंने किसी ने सल्लल्लाहु पूछा अलैहि नहीं वसल्लम दो रकात लगाई। इधर और दो रकात यही इधर वो क्यों, चीज़ है। बल्कि इस सहाबा जिंदगी को जिस जानते वक्त थे कि जो इंसान रसूल अपने करे निगाह वही फेंकेगा, दीन है, वही शरीयत। मदीने में एक सहाबी से पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में किरात करते थे कि नहीं करते थे? हुजूर ज़ोहर की नमाज में किरात करते थे। आप सबको मालूम है ना, 3 नमाजें जहरी हैं, 2 नमाजें सिर्री, फजर मगरिब इशा, इसमें जोर से किरात करते हैं इमाम, है ना? और ज़ोहर और असर में जोर से नहीं करते, खामोश। लेकिन करते हैं कि नहीं करते तुमको क्या मालूम? खामोश खड़े रहते ना इमाम, तो आपको पता है पीछे सफों में खड़े रहते हैं। इमाम साहब पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते, किसी को नहीं पता। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में आहिस्ता ही सही कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक सहाबी से पूछा गया, उस सहाबी ने कहा हाँ रसूलुल्लाह तिलावत करते थे, कहा सुनाई देता था। कैसे पता? वो सहाबी कहते हैं मैं पीछे सब में खड़ा रहता और हुजूर के चेहरे की तरफ देखता, आपकी दाढ़ी मुबारक हिलती रहती, दाढ़ी मुबारक हिलती रहती थी। इसका मतलब ये है कि मेरे आका नमाज में खामोश नहीं तिलावत किया करते थे। ऐ मेरे अजीजों, उन सहाबा से पूछो नमाज में तुम्हें काबे की तरफ देखना चाहिए या रसूल के चेहरे की तरफ? उन सहाबा की तर्जुमानी अगर कहीं से मिलती है तो बरेली के इमाम की जुबान में वो कहता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। सहाबा जो देखते थे वो क्या था? काबे का काबा, और वो उनकी नमाजें नहीं टूटती थी। हाँ, आप सब चाहे कितना भी बड़ा इमाम अभी आए, आपको हुक्म नहीं है कि इमाम की तरफ देखते रहो, आपको हुक्म नहीं है, आप काबे की तरफ मुंह करके रखो। अब के जमाने में इमाम के पीछे हैं आप, लेकिन इमाम को देखते मत रहो नमाज में कि इमाम का की टांग उठी है या पैर उठा है, पैजामा नीचे आया है, क्या हो रहा है उसका नमाज में, ये तुम्हें हुक्म आज नहीं है। नमाज में अगर खड़े हो गए तो किबले की तरफ मुंह रहे। सहाबा इकराम का हाल ये था कि वो अपने रसूल को देखा करते। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, इतना ही नहीं, एक और बात मैं बता दूं, आज मदीना तैयबा में अगर आप जाएंगे, अल्लाह सबको हाजिरी नसीब फरमाए। अब मेरे गाने ये हुजूर का मेहराब इस तरफ है सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेहराब सामने, और जब मेहराब की तरफ मुंह करके कोई खड़ा रहेगा तो बाएं हाथ की जानिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुजरा, जो रोजा है आज भी हुजूर का, वही हुजूर का हुजरा था जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ क़याम फरमाते। वह हुजरे आयशा सिद्दीका है जिसमें मेरे आका दफन है। आज कहाँ है वो? ये सामने मेहराब और इधर बिल्कुल बाएं साइड में हुजरा है हुजूर का, दरवाजा भी उसका वही था। और यही जब इकामत यहाँ बोलता मुअज्जिन, हुजूर हुजरे से निकलते थे, और जब हुजूर हुजरे से निकलते सहाबा खड़े हो जाते और सफे लग जाती। अंदाजा करो किबला इधर है और हुजूर का हुजरा इधर है बाएं जानिब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात से चंद दिनों पहले की बात, ये आखिरी अय्याम है ज़ाहिरी जिंदगी के, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलालत में थे, तकलीफ बहुत ज्यादा थी, बुखार की शिद्दत थी, 1 महीने तक बुखार की शिद्दत रही, सफर के महीने। इन दिनों में बाज मर्तबा ऐसा हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते तो 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके आते। तकलीफ की शिद्दत थी लेकिन फिर भी मस्जिद में आ जाते। लेकिन आपकी वफात से चंद दिन पहले ऐसे हालात पेश आए तो हुजूर अपने हुजरे से बाहर नहीं आते थे। सहाबा की नमाजें कौन पढ़ाता था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक पढ़ाते थे, मुसल्ले पर आप पढ़ते, नमाजें आप पढ़ाते। 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एक रिवायत में पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती। मगरिब की अज़ान हो चुकी, सफ़े लग चुकी, मुअज्जिन इकामत बोल चुका, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर जा चुके, तकबीर बांध ली। अचानक हुजूर का हुजरा खुल गया। कई दिन से मेरे आका आए नहीं। जैसे हुजरा खुला सारे सहाबा मुड़ करके मेरे आका की तरफ देखने लग गए, किबले की तरफ नहीं, हुजरे की तरफ सब मुड़ गए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की चमक देखा, सारे सहाबा के दिलों में ऐसी रिक्कत तारी हो गई, उनकी आवाजें बुलंद हो गई। बाज ने हाथ पर आवाज मार मार करके कहा, अबू बकर पीछे आ जाओ, आफ्ताब रिसालत आ चुके, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ चुके। मैं ये नमाज की हालत की बात कर रहा हूँ, नमाज की हालत। सहाबा जानते थे कि रसूल की रजा ही
یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں، اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے میرے عزیزوں مصلی پر جا چکا امام، تکبیر باندھا ہوا امام، جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانے مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگا. نماز توڑ کر کے نہیں، رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھی، کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت نہیں کریں تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے. لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالمو تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا، معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو. گدھے کے خیال سے بدتر ان صحابہ سے پوچھو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا، قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو، شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ، تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے، تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی. اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا کچھ نہیں. بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئی اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت واویلا مچا رہے. اتنے سالوں سے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا، انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا، یا آ کر کے بدل دیے. اس طرح کی باتیں آنے لگی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ ارشاد فرمائے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا، بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے. عزیزان گرامی وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے، کئی احکام ہیں. شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں فرمایا رب تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو. ہر سنی مسلمان جانتا ہے. اور اس کے بعد انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی تماشے ہوں. اور میرے عزیزوں یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا. مدینے میں بات ہوا یاد، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں بانسری بجانے والا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچ رہا، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے. اب یہ حالات بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا ہے. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو. جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے؟ نہیں. جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتی ہے. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹ کمائی لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتے ہیں. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف نمازوں
کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں. 70% بھی لکھنے میں تعلیمات کا حصہ دیکھیں تو اکثر اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا. میں بات کر رہا تھا. پہلے آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کے کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہے, کھانے پینے کے باندھے ہو گئے. کہاں سے کھائے, کہاں سے کمائے, اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع آیا خبر. رات کا وقت تھا, اپنی بانسری کو کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا, توڑ کر کے پھینک دیا. لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا مولا میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما, میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے, لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں. اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے, ورنہ پھر میں تو قبرستان میں کھڑا ہوں, مجھے موت. میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں, ختم ہو جاؤں. روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گئے. تو ارحم الراحمین دور فاروق کی ہے, سیدنا عمر سے کیا ہوا وعدہ پورا کر. یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی. یا انسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا. ما غرک بربک الکریم, کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک, وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے سیدھا کیا, کچھ ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر گیٹ بھی لگا دیے گئے کہ لوگ آنا اور جانا اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو اور گھر ایسے بنائے جائیں کہ زیادہ طور پر گھر میں کوئی آ کر کے رہ نہ سکے. اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا, لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بات فرمایا کوئی ہے میرے صحابہ میں جو میرے اس مہمان نوازی کرے آج کہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. ایک صحابی حضرت طلحہ اٹھتے کہتے یا رسول اللہ ہمیں ان کو پر مجھے کچھ بات جبکہ گھر کی کیا سچویشن ہے انہیں خبر نہیں ہے. ہوتا ایسا ہے کہ گھر میں کھانا ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہو تو کسی اور کو کیسے لے کے آئیں گے. لیکن اس صحابی نے کہا رسول اللہ کا مہمان نظارے دیکھنے جب گھر لے کر کے آئے تو آج کی بیویاں نہیں تھی جو گوشت کے آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے, دودھ چائے کا انتظام تو کر لیتی. یہ جو آج کو ملتا ہے نا, وہ صحابیہ اپنے شوہر سے کہتی اتفاق ایسا ہے کہ آج ہمارے گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کی بھر کی چیز موجود ہے, اور وہ لوگ پہلے سے کچھ لوگ تھے, شوہر بیوی اور بیٹا, مہمان ہوتا ہے. تو حضرت طلحہ گھبرائے اور کہا صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے اور ہم 4 لوگ ہیں, کیا کیا جائے. رسول اللہ کا مہمان یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں, ناچ بھنگڑا یہی تمام چیزیں. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے, عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے, جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے, محنت کش کھانا لا کر کے پیش کر دوں گی اور چراغ گل کر ان کی آمدنی دیکھیے آپ چراغ جو روشنی دے رہا ہے اس کو گل کر گزر بسر اور وہ صحابی کہتے ہیں ہاں راتوں میں بھی میں صرف اور صرف چبانے کی آواز کرتا رہوں گا اور مہمان رسول پیٹ بھر کر کھائیں. یہ گھر کی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. کھانا رکھا گیا اور جیسی کھانا آیا چراغ گل اور مہمان کو کہا گیا کہ آپ کھاتے رہو چراغ جلنے تک وقت لگ جائے. اور یہ صحابی منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میں کھا رہا ہوں. ایک لقمہ بھی نہیں کھایا بلکہ پورا اس مہمان کو کھانے دیا. وہ دیکھنا چاہتا ہے پیٹ بھر کر وہ کھا لوگ تو تینوں گھر کے افراد بھوکے سوئے رہے. اور اللہ کے نبی کا یہ مہمان جو ان کے گھر کا بھی مہمان تھا پیٹ بھر کر کھایا اور سویا. صبح فجر میں یہ صحابی اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے, مسجد میں آئے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ آتے میرے آقا مسکراتا استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور فرمایا نہیں ہے زبردستی کھڑے ہو جاؤ. کیا مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا, جہاں کہیں مہمان نوازی ہو رہی ہو وہاں پہ بھیڑ ہو جائے, ننگے لوگوں پر نظر سیدھے لوگوں کی طرف لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں صرف اور صرف پھیلائے نہیں پلایا. کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو, اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے. عیاشی دکھانا چاہتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی, فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے, ناچ گانے والے,
میں پانی لے کر ان کے پاس گیا، وہ العطش کہہ رہے تھے کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے مگر جب بہت بڑی پہنچا ترقی ہو رہی، زخمی کی آواز انفراسٹرکچر تو اس ٹھیک ہو صحابی نے کہا رہا، کچھ ہو میرے اس رہا، بھائی کو کوئی تو پہلے ایسی پلا، چیز نہیں، وہ تمہارے پاس پانی انٹرٹینمنٹ تھوڑا بول سا کر ہے کے اس کو کر پلا کیا آپ یہ کو صحابی مزہ کہتے دینے کے ہیں لیے ہم یہ میں کریں، دوسرے کے گانے پاس والی گیا ہو، تیسرے کی گانے آواز والا ہو، دوسرے نے بھی ناچنے کہا والی کہ ہو، جاؤ ناچنے مجھ سے والا پہلے ہو، اس کو وہ پلا، بول کر کے تیسرے کر رہے کے ہیں کہ پاس آپ گیا کو تو تھوڑی وہاں دیر کے جاتے لیے وقت مزہ دینے کے یہ لیے، صحابی وہ کہتے ہیں دنیا ان کا کو یہ انتقال مزہ ہوا، دینے وہ کے پی لیے نہ وہ پائے، سارے میں کام پلٹ کیے کر جاتے کے آیا ہیں، کہ ان کی ان کمائی دونوں بے کو پلا حساب، دوں تو کھیلنے واپس آ والے کر یہ دیکھا تو دن ان بھر دونوں دوڑ کی بھی رہے جان ہیں جا چکی، دھوپ میں، ایک میدانوں دوسرے میں، کے لیے انہوں نے ایک فٹ پانی بال تک پہ نہیں پتہ دیا۔ نہیں کتنے یہ معاشرہ کک تھا مار رہے اسلام ہوتے ہیں کا، ادھر سے اور ادھر، رسول ادھر سے اللہ ادھر، صلی ڈیڑھ اللہ گھنٹے تعالیٰ علیہ ناچتے وسلم نے رہتے جو ہیں۔ دنیا انسانیت اس کے پر اعلیٰ جمع ہے، اقدار آپ کو پتہ اپنے ہے صحابہ میں پیدا کرکٹ کے کیے، میدانوں میں میرے عزیزوں بے حساب بیان کرنا کمائی، یہ آسان ہے، یہی اس کو سوچتا پریکٹیکل رہا اپنی کہ لائف یہ میں لے کے سارے آنے کی لہو و کوشش لعب کریں، سے اپنی زندگیوں اتنا میں اس بڑا کو لے کر کے بزنس آئیں۔ جس میں بڑے بڑے انسانیت لوگ وہ نہیں ہے شامل کہ ہیں، جو آج بڑے لوگ بڑے سمجھتے ہیں پیسے گھر میں لگے کھانا ہوئے ہیں، بنا تھا پیسے اس کے بعد نکال بچ رہے گیا ہیں، تو ہم یہ دوسروں کا بھی سب کا خیال کرتے بزنس ہیں، بناتا تم اپنا کون ہے؟ کچرا وہی کسی اور پہ انسان ڈم کی کرنا چاہ فطرت رہے جو ہو، بے حیائی خیال نہیں دیکھنا کر رہے چاہتے، ہیں۔ بل خیال یرید اس کو کہتے الانسان ہیں کہ جب لیفجر گرم کھانا بنا ہوا ہو انسان یہ پہلے چاہتا کسی ہے اور کہ کا اس کے خیال سامنے بے آئے، حیائی پہلے ہو، کسی تماشے کا خیال ہوں، آ جائے، اور میرے بچ عزیزو جانے کے یہی بعد وہ بہت نقطہ سارے ہے ایسے جہاں پر